اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ انا اوحینا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی، کما اوحینا الی نوح والنبیین، اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی۔ وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ ان آیات کا ربط اس آیت سے ہے یسألک اہل الکتاب سے ہے، جن میں یہودیوں کا ایک احمقانہ سوال نقل کر کے تفصیل سے اس کا الزامی جواب دیا۔ یہاں ایک دوسرے عنوان سے اسی سوال کو باطل کیا جا رہا ہے کہ تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے شرط لگاتے ہو کہ آپ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب لا کر دکھلائیں، تو بتلاؤ کہ یہ جلیل القدر انبیاء جن کا ذکر ان آیات میں ہے ان کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، اور ان کے حق میں تم اس طرح کے مطالبات نہیں کرتے، تو جس دلیل سے تم نے ان حضرات کو نبی تسلیم کیا ہے، یعنی معجزات سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزات ہیں، لہٰذا ان پر بھی ایمان لے آؤ۔ لیکن بات یہ ہے کہ تمہارا یہ مطالبہ طلب حق کے لیے نہیں بلکہ عناد پر مبنی ہے۔ آگے بعثت انبیاء کی حکمت بھی بیان کر دی گئی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بتلا دیا کہ یہ لوگ اگر آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تو اپنا انجام خراب کرتے ہیں۔ آپ کی نبوت پر تو خدا بھی گواہ ہے، اور خدا کے فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ مختصراً جو ربط تھا پچھلی آیات سے وہ یہاں پہ بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ باقی اس کا جو خلاصہ تفسیر ہے انشاءاللہ وہ دوسری ویڈیو میں بیان کروں گا، جو قدر تفصیل کے ساتھ ہے اور نہایت ہی اہم معلومات پر مشتمل ہے، جو کہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے، کیونکہ جو ذکر کیا گیا ہے انبیاء کا اور کتابوں کا، ان کے بارے میں علم ہونا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔